جب سے اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے تب سے لے کر اب تک نبی مکرم کی سیرت پر 5 لاکھ کتابوں سے بھی زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں. کتنی کتابیں؟ 5 لاکھ کتابوں سے زیادہ نبی کی سیرت پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیں جب 5 لاکھ کتابوں کے اندر بھی ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ آ سکی تو بھلا میں اس 1 گھنٹے اور 1.25 گھنٹے کے اندر نبی کی سیرت کو کیسے بیان کر سکتا ہوں. میں بس نبی کی سیرت کے ایک پہلو پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس پورے واقعے کے اندر صرف جو تقریر ہماری پوری چلے گی صرف ایک واقعے کے اوپر چلے گی. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے. وہ قصہ بڑا عجیب قصہ ہے اور اس قصے کا نام کیا ہے؟ معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. آمین. اسٹیج پر موجود قابل عزت و احترام علماء کرام، کٹیہار کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں،
اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی، پرشنسا، بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، جو رب العالمین ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، اور جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص رحمت للعالمین، شفیع المؤمنین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ یہ میرا پہلا اتفاق ہے کہ میں آپ کی اس بستی قبالہ کے اندر آیا ہوں۔ وقت اچھا خاصا ہو گیا ہے، لہذا زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہ باندھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی باتیں ہونے والی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ بولنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ میں نبی کی سیرت کو آپ کے سامنے کیسے بیان کروں۔ جب سے اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے تب سے لے کر اب تک نبی مکرم کی سیرت پر 5 لاکھ کتابوں سے بھی زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 5 لاکھ کتابوں سے زیادہ نبی کی سیرت پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں جب 5 لاکھ کتابوں کے اندر بھی ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ آ سکی تو بھلا میں اس 1 گھنٹے اور 1.25 گھنٹے کے اندر نبی کی سیرت کو کیسے بیان کر سکتا ہوں۔ میں بس نبی کی سیرت کے ایک پہلو پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس پورے واقعے کے اندر صرف جو تقریر ہماری پوری چلے گی صرف ایک واقعے کے اوپر چلے گی، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے، وہ قصہ بڑا عجیب قصہ ہے، اور اس قصے کا نام کیا ہے؟ معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک رات میں، اور رات نہیں بلکہ رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں پیارے نبی خانہ کعبہ سے بیت المقدس جاتے ہیں، پھر بیت المقدس سے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، اور اس کے بعد پھر آپ جنت کو بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم بھی دکھاتا ہے، اور پھر اسی رات میں پیارے نبی کو دنیا کے اندر لے آتے ہیں۔ یہ سیرت کہ جو پورا سیرت رسول ہے اس میں سے بس ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، معراج رسول کہ نبی کو معراج کیسے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ آیت میں نے
خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھی ہے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. بڑی پاک ہے وہ ذات، بڑی مبارک ہے وہ ذات، بڑی پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے وقت لے گئی. اور کہاں سے؟ من المسجد الحرام، خانہ کعبہ سے، مسجد حرام سے. کہاں لے گئی؟ مسجد اقصی لے گئی، اور پھر اس سے بھی زیادہ آگے لے گئی. اور کیوں اللہ کے نبی کو معراج کرائی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں، ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیوں سے آگاہ کروائیں. ہم بیت المقدس بھی دکھائیں، ہم پہلے آسمان کو بھی دکھائیں، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں جو آسمانوں کے اندر ہم ساری چیزیں دکھائیں. اسی لیے ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی ہے. اب ذرا یہ دیکھیے اللہ کے نبی کو معراج کیسے ہو رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں، قبالہ کے لوگوں، نبی اکرم کی معراج کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ میری باتوں کو سنتے جائیے. آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ کی نظروں کے سامنے ایک ویڈیو چل رہی ہو، آپ کی نظروں کے سامنے ایک ریکارڈنگ چل رہی ہو، آپ کی نظروں کے سامنے کوئی فلم چل رہی ہو. جیسے جیسے میں بتاتا جاؤں گا آپ محسوس کرتے رہیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے میں مکے کے اندر تھا، میں مکے کے اندر تھا. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم چلی کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے مکے کے اندر ہوئی ہے، مدینہ کے اندر نہیں ہوئی. آپ کو جو معراج ہوئی ہے وہ ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، نہ کہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے میں مکے کے اندر تھا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ام ہانی کے گھر پہ تھا، میں لیٹا ہوا تھا، میں سویا ہوا تھا، میں آرام کر رہا تھا. دو فرشتے میرے پاس آتے ہیں اور وہ مجھے اٹھاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں. آئے اللہ کے حبیب اٹھ جائیے، آئے اللہ کے نبی اٹھ جائیے، آج اللہ نے آپ کو بلایا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعوت کی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مجھے اٹھاتے ہیں، وہ مجھے نیند سے بیدار کرتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر لے کر کے آ جاتے ہیں، حتیم میں مجھے لٹا دیتے ہیں، اور کچھ دیر میں خانہ کعبہ میں یعنی حتیم میں کچھ دیر آرام کرتا ہوں. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ میرے سینے کو پھاڑتے ہیں، میرا شق صدر کرتے ہیں، میرے سینے کو چیرتے ہیں اور چیر کر کے میرے دل کو نکالتے ہیں. آسمان سے بڑی سی ایک تشتری لائی جاتی ہے، ایک پلیٹ لائی جاتی ہے، اور اس تشتری میں میرے دل کو رکھ دیتے ہیں. زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں، خوب اچھے سے صاف کرتے ہیں. زمزم کے پانی سے میرے دل کو صاف کیا جاتا ہے، اور پھر میرے دل کو اسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور میرے سینے کو بند کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں یہ سارا منظر جو ہو رہا ہے یعنی سینے کو چیرا جا رہا ہے، دل کو نکالا جا رہا ہے اور پھر دھویا جا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں یہ پورا کا پورا منظر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، میں یہ پورا کا پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ تو بتائیے آ رہا ہے، گردن لانے سے کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میرے سینے کو چیر رہے ہیں، میرے دل کو نکال رہے ہیں، میں یہ سارا کا سارا منظر دیکھ رہا ہوں. میرے پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر دو طریقے سے آپریشن ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو آپریشن کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کا آپریشن کر رہے ہیں اسے ایک ایسا انجیکشن دے دو کہ وہ بے ہوش ہو جائے، اور بے ہوش ہونے کے بعد آپ اس کو آپریشن کریں تو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے جب وہ ہوش میں آ جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب تک وہ بے ہوش رہے گا تب تک اس کو تکلیف نہیں ہو سکتی ہے. اور دوسرا آپریشن
اب جو لیٹسٹ چل رہا ہے وہ یہ، جس کو آپریشن کیا جا رہا ہے اس کو سن کر دو، اس کے پورے جسم کو خاموش کر دو، وہ دیکھ بھی سکے گا، وہ سن بھی سکے گا، اور آپ اس کو آپریشن بھی کرتے رہیں گے مگر اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو دو آپریشن ہے جو آج میڈیکل سائنس کے اندر ہے، یہ دونوں آپریشن بھی اگر کسی نے دیے تو اسلام نے دیے ہیں۔ یہ دونوں آپریشن اللہ نے کر کے بتائے ہیں۔ پہلا آپریشن یعنی بے ہوش کرنے کا آپریشن حضرت آدم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ جنت میں اکیلے تنے تنہائے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور جب سو کر بیدار ہوتے ہیں دیکھتے ہیں بغل میں حوا لیٹی ہوئی ہے، بغل میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے۔ اللہ نے ان کی پسلی سے اما حوا کو بنایا اور حضرت آدم کو معلوم بھی نہ چلا۔ یہ آپریشن ہے، حضرت آدم کو آپریشن اللہ نے کیا ہے، اور یہ آپریشن بے ہوشی والا آپریشن تھا۔ اور دوسرا سن کر کے یہ جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ میرے سینے کو چیر رہے ہیں، میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ میرے دل کو نکال رہے ہیں، یہ بھی میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ میرے دل کو صاف کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ میرے سینے کو رکھ دیتے ہیں، میرے دل کو رکھ دیتے ہیں اور میرے سینے کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ آپریشن نبی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم اوتیت بدابۃ ابیض یقال له البراق، ایک سواری بلائی جاتی ہے، ایک سواری کو لایا جاتا ہے، اور اس سواری کا نام کیا ہے؟ یقال له البراق، اسے براق کہا جاتا ہے۔ عربی کے اندر برق کے معنی بجلی کے ہوتا ہے، اور اسے براق اس لیے کہا جاتا ہے جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہیں اس کا قدم بھی پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فوق الحمار دون البغل، اس کا سائز ایسا ہے یہ گدھے سے تھوڑی اونچی ہے اور کھچر سے تھوڑی چھوٹی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابیض، یہ سفید کلر کی ہے۔ ثم اوتیت بدابۃ ابیض یقال له البراق فوق الحمار دون البغل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں براق لائی جاتی ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی براق پر سوار ہو جائیے، آئے اللہ کے نبی براق پر بیٹھ جائیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے قدم بڑھایا، براق کودنے لگتا ہے، براق اچھلنے لگتا ہے۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں آئے براق تجھے کودنے کی ضرورت نہیں ہے، آئے براق تجھے معلوم نہیں ہے آج تیری پیٹھ پر دنیا کا سب سے مقدس سوار، آج تیری پیٹھ پر دنیا کا عظیم سوار سواری کرنے والا ہے۔ آئے براق یہ کوئی اور نہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تیرے سوار بننے والے ہیں، یہ تیری پیٹھ پر سوار ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں براق خاموش ہو گیا اور میں براق پر سوار ہو گیا، میں براق پر بیٹھ گیا۔ براق ہواؤں سے باتیں کر رہا ہے، آسمانوں میں اڑ رہا ہے، جہاں اس کی نگاہ پڑ رہی ہے وہیں اس کا قدم بھی پڑتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں براق کچھ ہی دوری پر چلا تھا، رک جاتا ہے، ایک زمین میں اتر جاتا ہے۔ میں نے کہا جبرائیل کہاں لے آئے؟ آئے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ آئے جبرائیل یہ کون سی زمین ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ مسجد اقصیٰ ہے، آئے اللہ کے نبی یہ فلسطین کی سرزمین ہے، آئے اللہ کے نبی ہم بیت المقدس آ گئے ہیں، آئے اللہ کے نبی ہم فلسطین آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتا ہوں، میں مسجد اقصیٰ کے اندر جاتا ہوں، بیت المقدس میں داخل ہوتا ہوں۔ میں نے دیکھا مسجد اقصیٰ میں سارے نبی موجود ہیں، حضرت آدم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، موسیٰ بھی، ابراہیم بھی، اسماعیل بھی، اسحاق ہے، سارے نبی مسجد اقصیٰ کے اندر موجود ہیں۔ آدم سے لے کر آپ تک آنے والے سارے رسول، سارے پیغمبر مسجد اقصیٰ میں موجود ہیں، بیت المقدس میں موجود ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں، ان کی ابھی نماز ہونے والی ہے، یہ اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ
اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل نے میرے دونوں کندھوں کو پکڑا اور صفوں کو چیرتے ہوئے مجھے مصلی پر لے جا کر کے کھڑا کر دیا اور کہ اللہ کے نبی پورب سے لے کر پچھم تک، اتر سے لے کر دکھن تک، اے اللہ کے حبیب میں نے آپ سے بہتر دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں دیکھا ہے۔ اے اللہ کے حبیب آپ ان تمام نبیوں کو نماز پڑھائے، آپ کو ان کا امام بنایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمام نبیوں کو نماز پڑھاتا ہوں، آدم بھی میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نوح بھی میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، موسیٰ بھی میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مجھ تک آنے والے سارے نبی میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی امام الانبیاء ہے، ہمارے نبی سید الانبیاء ہے، ہمارے نبی تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں کے رسول ہیں۔ آپ نے آدم کو بھی نماز پڑھائی ہے، آپ نے نوح کو بھی نماز پڑھائی ہے، آپ کے پیچھے سارے نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ ہمارے نبی دنیا کے سب سے عظیم شخص ہیں، ہمارے نبی سید الاولین ہے، سید الاخرین ہے، ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، ہمارے نبی امام المرسلین ہے۔ آپ سارے نبیوں کو بیت المقدس میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے سارے نبیوں کو بیت المقدس کے اندر نماز پڑھائی۔ تو ہمارے نبی کون ہے؟ امام اعظم ہیں۔ آپ سارے نبیوں کے امام ہیں، آپ امام اعظم ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز پڑھائی، اب نماز پڑھا کر میں مسجد کے صحن میں آیا تو میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، 2 برتن لائے گئے۔ کتنے برتن؟ آپ بھی بولیے تاکہ مجھے معلوم چلے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ کتنے برتن لائے گئے؟ 2 برتن۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 برتن پیش کیے گئے، ایک برتن کے اندر دودھ تھا اور ایک کے اندر شراب تھی، میرے سامنے بڑھائے گئے۔ آئے اللہ کے نبی یہ لیجئے نوش فرمائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے اخترت اللبنا، میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور میں دودھ پی گیا۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اخترت الفطرہ، اے اللہ کے نبی آپ نے فطرت کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب میں نے نماز بھی پڑھا لی، دودھ بھی پی لیا، اب اللہ کے نبی کو آسمانوں پر لے جایا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیو ایک نقطہ اور یاد رکھیے، اے قبلہ کے لوگوں، اے کٹیہار کے لوگوں یاد رکھیے، اللہ کے نبی جو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک آئے ہیں، آپ براق کے ذریعے آئے ہیں، لیکن اب جو بیت المقدس سے آپ کو اوپر لے جایا جا رہا ہے، آسمانوں پر لے جایا جا رہا ہے، اب براق نہیں لے جا رہا ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے ایک آسمان سے ایک سیڑھی آتی ہے، اللہ کے نبی جبرائیل کے ذات پہ سوار ہو جاتے ہیں اور وہی سیڑھی آپ کو لے کر آسمانوں پر جاتی ہے۔ براق نہیں جا رہا ہے، براق کا کام صرف خانہ کعبہ سے بیت المقدس تھا، اب اللہ کے نبی کو آسمانوں پر لے جایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں پہلے آسمان میں جاتا ہوں، پہلے آسمان میں گیا، دیکھا باہر بہت بڑے بڑے گیٹ لگے ہوئے ہیں، پہلے آسمان میں دروازے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون آیا ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اللہ کے حکم پر اللہ نے بلایا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلے آسمان کا دروازہ میرے لیے کھول دیا جاتا ہے اور میں پہلے آسمان میں داخل ہوتا ہوں، میں پہلے آسمان میں جاتا ہوں، میں نے دیکھا ایک بزرگ پہلے آسمان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل فرماتے آئے اللہ کے نبی ان کو سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے میں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، مرحبا یا ابن صالح، مرحبا آئینے ایک بیٹے تیرا نا مبارک ہو، آئینے ایک نبی خوش آمدید تیرا نا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا آئے جبرائیل یہ کون ہے، ذرا ان کے بارے میں بتاؤ، آئے جبرائیل یہ کون ہے ذرا ان کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ کوئی اور نہیں، آئے اللہ کے نبی یہ کوئی اور نہیں، یہ آپ کے باپ، یہ ساری دنیا
کے لوگوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں پہلے آسمان پر میری ملاقات آدم علیہ السلام سے ہوئی. پہلے آسمان پر میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملا. میں نے دیکھا کچھ لوگوں کی روحیں حضرت آدم کے دائیں طرف رکھی ہوئی تھی اور کچھ لوگوں کی روح حضرت آدم کے بائیں طرف رکھی ہوئی تھی. جب حضرت آدم دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے, مسکرانے لگتے, اور جب حضرت آدم بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے. آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے اور بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے. فرمایا جبرائیل کیا باز رہا ہے, کیا بات ہے؟ یہ دائیں طرف دیکھتے تو ہنسنے لگتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. اللہ کے نبی جبرائیل سے سوال کرتے ہیں. جبرائیل کہتے ہیں آئے اللہ کے حبیب یہ جو لوگ دائیں طرف ہیں یہ سارے کے سارے جنتی ہیں. آدم جب اپنی جنتی اولاد کو دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں, مسکرانے لگتے ہیں, اور یہ جو یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں. آئے اللہ کے رسول جب یہ اپنی جہنمی اولاد کو دیکھتے تو رونے لگتے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں پہلے آسمان پر میں آدم سے ملا, دوسرے آسمان پر گیا, بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے ہیں, دروازے پہ دستک دیتے ہیں, دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں میری ملاقات دو خالازاد بھائیوں سے ہوتی ہے. حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے. انہوں نے بھی میرے استقبال کیا. مرحبا یا نبی صالح, مرحبا یا نبی صالح. آئین ایک نبی آپ کا آنا مبارک ہو, آئین ایک بھائی خوش آمدید, مرحبا آپ کا آنا مبارک ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں تیسرے آسمان پہ جاتا ہوں, تیسرے آسمان پر مجھے یوسف ملے, یوسف سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی میرے استقبال کیا. اللہ کے نبی جب دنیا میں آ گئے تھے آپ اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں آئے میرے صحابہ میں تیسرے پر حضرت یوسف سے ملا, بڑے خوبصورت تھے, بڑے حسین تھے, بڑے بیوٹیفل تھے اور کتنے زیادہ خوبصورت تھے. اللہ کے نبی خود فرما دیتے ہیں قد اعطی شطر الحسن, ایسا لگتا ہے اللہ نے خوبصورتی کا آدھا حصہ دنیا میں بانٹ دیا ہو اور آدھا حصہ حضرت یوسف کو دے دیا ہو. اتنے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام تھے. حضرت یوسف بڑے خوبصورت تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قد اعطی شطر الحسن, ایسا لگتا ہے اللہ نے آدھی خوبصورتی دنیا کے اندر بانٹ دی ہو اور آدھی خوبصورتی حضرت یوسف کو دے دی ہو. لیکن ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی خوبصورت نہیں تھے. حضرت یوسف حسین تھے اور ہمارے نبی جمیل تھے. یوسف کے اندر حسن تھا, ہمارے نبی کے اندر جمال تھا. تو صرف حسن ہونا کافی نہیں ہے. بھائی ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے, اس کا چہرہ بڑا اچھا ہے, لیکن کیا ہے اس کا قد ناٹا ہے. تو ایسا آدمی حسین تو ہو سکتا ہے پر جمال اس کے اندر نہیں ہے. ایک آدمی بڑا خوبصورت ہے, اس کا رنگ گورا ہے, چہرہ اچھا ہے پر دبلا پتلا ہے, تو ایسا آدمی بھی جمیل نہیں ہے. تو حضرت یوسف حسین تھے اور ہمارے نبی جمیل تھے. آپ کے ہاتھ, آپ کا چہرہ, آپ کا سینہ, آپ کے پیر, آپ کے ہاتھ کے ناخون, ناخون اور آپ کے گردن, آپ کے پیر, آپ کا چلنا, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, یہ سارا نبی اکرم کے حسن کے اندر داخل ہے. حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کی خوبصورتی کا تو یہ حال ہے کہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کوئی
بیٹا نہیں جنا ہے اور آپ سے زیادہ خوبصورت میری نگاہوں نے کوئی انسان نہیں دیکھا۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی خوبصورتی تو ایسی ہے کہ میں یہ کہنے پر مجبور ہوں اگر چاند کو بھی حسن ملا ہے تو آپ کے حسن سے ملا ہے۔ ایسا لگتا ہے آپ اللہ کے پاس کھڑے ہوئے ہوں اور اللہ سے کہتے جا رہے ہو اللہ مجھے ایسا بنا، اللہ میری آنکھوں کو ایسے تراش، اللہ میرے ہونٹوں کو ایسے بنا، اللہ میرے ہاتھوں کو ایسے بنا۔ آپ کہتے جا رہے ہیں، آپ کہتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بناتا جا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کا تو یہ حال ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیو، بڑے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تیسرے آسمان پر کون ملے؟ یوسف علیہ السلام۔ پہلے پر آدم ملے، دوسرے پر عیسیٰ اور یحییٰ ملے، تیسرے پر حضرت یوسف ملے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں چوتھے آسمان پہ جاتا ہوں، وہاں میری ملاقات حضرت یونس سے ہوتی ہے مگر ان سے زیادہ بات چیت نہ ہوئی۔ پانچویں آسمان پر گیا، وہاں مجھے حضرت ہارون ملے مگر ان سے بھی زیادہ گفتگو نہ ہوئی، ان سے بھی زیادہ بات چیت نہ ہوئی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں چھٹے آسمان پہ گیا، وہاں میری ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی، انہوں نے بھی میرے استقبال کیا، مرحبا یا نبی صالح، مرحبا یا ابن صالح، آئے نیک بیٹے آپ کا آنا مبارک ہو، آئے نیک نبی آپ کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید مرحبا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں چھٹے آسمان پر موسیٰ سے ملا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں موسیٰ سے ملاقات کر کے لوٹ رہا تھا، میرے کانوں میں حضرت موسیٰ کے رونے کی آواز آئی، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا یہ تو موسیٰ رو رہے ہیں، میں نے کہا موسیٰ کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ ابھی تو نہیں رو رہے تھے۔ آئے موسیٰ پہلے آسمان پر آدم ملے، چلو وہ تو اپنی جہنمی اولاد کو دیکھ کر کے رو رہے تھے، دوسرے پر عیسیٰ اور یحییٰ ملے وہ تو نہ روئے، تیسرے پر یوسف ملے وہ بھی نہ روئے، چوتھے پر یونس ملے وہ بھی نہ روئے، پانچویں پر ہارون جو تمہارے بھائی ہیں وہ بھی نہ روئے۔ آئے موسیٰ تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں آئے اللہ کے رسول، آئے اللہ کے نبی میں اس لیے رو رہا ہوں آپ کو اللہ نے آخری نبی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو آخری رسول بنایا ہے، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں آپ آخری رسول ہیں اور آپ کی امت بھی آخری امت ہے، لیکن کل قیامت کے دن آپ کی امت سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جنت کے اندر داخل کی جائے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں آپ بعد میں آئے ہیں، آپ کی امت بعد میں آئی ہے لیکن جنت میں آپ کی امت سب سے زیادہ جائے گی اور سب سے پہلے بھی آپ ہی کی امت جائے گی۔ آئے محمد میں اس لیے رو رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس لیے رو رہا ہوں؟ آپ کی امت بعد میں آئی ہے اور میری پہلے آئی ہے، لیکن جنت میں کس کی امت پہلے جائے گی؟ آپ کی امت پہلے جائے گی اور میری بعد میں جائے گی۔ بتائیے جنت میں جائیں گے پہلے یا نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ، کئی انشاءاللہ جائیں گے، محنت کریے جائیں گے، لیکن مجھے بتائیے کون سا چہرہ لے کر